بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب المغازی غزوات ہم پڑھ رہے ہیں۔ غزوہ بنو نذیر ہم نے وہ پڑھا تھا کل نا، اور اب بنو نذیر سے متعلقہ جو افراد ہیں، ایک کعب بن اشرف ہے اور ایک ابو رافع عبداللہ بن ابی الحقیق ہے۔ تو ان کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم جو ہے نا وہ کیا ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کا نقطہ نظر یہی لگ رہا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد یہ بنو نذیر والا واقعہ پیش آیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہل علم کا اختلاف ہے۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں یہاں پہ پیش ہے، بعض لوگوں نے کہا غزوہ احد کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ جو افراد ہیں ان کو قتل کیا گیا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اسی ترتیب سے نا جو وہ سمجھتے ہیں اپنے حساب سے چیزوں کو لکھ رہے ہیں۔ اب ان کے قتل کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ جو کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس کا جو لب الباب ہے وہ یہ ہے کہ بھئی شرارتی قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر کو باتیں کرتے تھے، اور مسلمان عورتوں کے جو ہے نا یہ شاعر تھا، بالخصوص یہ جو کعب بن اشرف ہے یہ عورتوں کا تذکرہ کرتا تھا، پھر دشمنوں کو خلاف ابھارتا تھا، یعنی یہ ساری وجوہات تھیں۔ تو اس لیے اس کو قتل کیا گیا، کیونکہ یہ معاشرے میں انتشار پیدا کر رہا تھا۔ تو اگر ایک بندہ معاشرے میں انتشار پیدا کر رہا اور اس کا کوئی حل نہ ہو، بندہ قابو میں نہ آ سکے، تو اس کا پھر حل یہی ہے کہ آپ اس کو، یہ سمجھا گیا کہ آپ اس کو قتل کر دیں۔ اب آگے جانے سے پہلے میں یہاں پہ ایک بات کر دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں بندہ جو ہے نا وہ گستاخ تھا، جیسا کہ یہ کعب بن اشرف کی بات کی جاتی ہے، لہذا اس کو قتل کر دیا۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان ہے، مسلمانوں میں 1001 فرقے بنے ہوئے ہیں۔ اب ہر ایک کے جو نظریات ہیں وہ دوسرے سے، بعض چیزیں ہر فرقے کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ جب ایک بندہ کوئی بات کر دیتا ہے وہ دوسرے کے خلاف ہوتی ہے تو وہ فوراً فتویٰ گستاخی کا لگا دیتا ہے۔ اور بہت سے مقامات پہ ایسے ہوا ہے جو بعض جگہوں پہ کئی واقعات بلکہ پیش آئے کہ بھئی لوگوں کو کہہ دیا بھئی یہ گستاخ ہے، لوگوں نے اس کو مار دیا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے۔ کہاں یہ والی صورت ہے اس طرح کا بندہ کہ ایک بندہ وعدے کام کر رہا ہے سارے، اور وہ کاموں کی فہرست لکھی ہوئی ہے، یہ بھی کرتا تھا، وہ بھی کرتا تھا، فلاں بھی کرتا تھا، پھر اور ایک بندہ یہ ہے کہ وہ جسٹ اب مذہب میں جیسے اس کو بتا دیا گیا ہے، جس فرقے سے اس کا تعلق ہے وہ اپنے فرقے کے مطابق وہ بات کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ جناب فوراً لیبل لگا کے، اور اتنا ہمارے اندر جو بغض ہے اور حسد ہے اور ایک دوسرے کے خلاف ناراضگی ہے کہ ہم دوسروں کی جان ہی لے لیتے ہیں۔ تو یہ غلط چیز ہے، اور ہماری تربیت جو ہے اصل میں چونکہ کی جاتی ہے ایسے بغض اور تعصب پہ، کہ فریق مخالف کی آپ نے بات سننی نہیں ہے، اگر کوئی بات کرے گا تو وہ غلط ہے۔ اب چونکہ مولانا حضرات ایسے کہہ دیتے ہیں، اب عوام الناس جیسی تربیت ہوگی ویسے ہی کام کریں گے اور بندہ جو ہے نا وہ مار دیتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے، اور اس سے بدنامی ہوتی ہے کہ لوگ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے ہی بندے جو ہے نا وہ مارتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک یہ بات۔ اور کل میں نے بات کی تھی میثاق مدینہ کے حوالے سے۔ آپ مجھے یہ بتائیں اگر میثاق مدینہ ہوتا یا میثاق مدینہ کی کوئی حقیقت ہوتی تو پھر اس طرح کے یہ جو شخصیات بندے کام کر رہے تھے تو یہ پھر کیوں کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے معاہدے شاہدے کیے ہوئے تھے تو پھر اگر معاہدے انہوں نے کیے ہوئے تھے پھر اللہ کے نبی جا کہتے بھائی آپ نے معاہدے کیے ہوئے یا کوئی بندہ بھیجتے، آپ غلط کام کر رہے ہو، بعض آ جاؤ، آپ معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہو، ادروائز معاہدہ نہیں رہے گا۔ یہ اس طرح کا بندہ معاملہ کرتا ہے یا نہیں کرتا بتائیں؟ یہاں پہ 10 طرح کے لوگ بیٹھے ہوں اور آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہوں، اور اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ بھائی سب کو انوائٹ کرو گے، آپ بتاؤ گے کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے، آپ اس کے مطابق، یا اس معاہدے کے اندر لکھو گے اگر جو مخالفت کرے گا اس کا یہ حل ہے، اس کا یہ سلوشن ہے۔ جبکہ جہاں یہ مسئلہ بنا ہے وہاں پہ اب آخری میں وہ جو بنا تھا قریظہ والا، تو وہ اس شرط پہ اترے تھے کہ بھئی فلاں اگر بندہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر ہم جو ہے نا ہمیں وہ منظور ہے۔ اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو معاہدوں میں یہ چیز بھی ہوتی ہے، جو بندہ مخالفت کرے گا اس کے ساتھ یہ سزا ہوگی، وہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں نا۔ تو وہ کس طرح کا تھا وہ میثاق بھائی، جس کا تذکرہ بھی عموماً آتا نہیں ہے کتابوں میں، اتنی اہم جو ہے وہ دستاویز ہے
کتابوں میں بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے، نام بھی نہیں آتا اور اس کی تفصیلات وہ بھی نہیں آتی۔ بہرحال یہ چیزیں میرے ذہن میں ہیں، یہ اشکالات ہیں، اور اگر کسی کے پاس کوئی جواب ہے یا کوئی بندہ اسٹڈی کر لے اور وہ سمجھے ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بتا دیں رہنمائی، سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی، بہت سی چیزیں بندے کو نہیں سمجھ آتی یا نہیں اسٹڈی کی ہوتی، دوسرا بندہ پڑھ لیتا ہے، بتا دیتے ہیں، ایسے لوگ سیکھتے ہیں۔ چلیں جی، باب قتل کعب بن الاشرف، کعب بن اشرف کے قتل کا بیان پڑھیں۔ عمر نے کہا میں نے سنا جابر بن عبداللہ سے، وہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا من لکعب بن الاشرف فإنه قد آذى اللہ ورسولہ، کعب بن اشرف کے لیے کون تیار ہے؟ اے نیچے لکھا ہوا ہے ای من یستعد لقتالہ فإنه قد آذى اللہ ورسولہ، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے پیغمبر کو تکلیف دی ہے۔ اچھا، اب اس پہ جو حاشیہ لگایا ہوا نمبر 3 میں یہ کہہ رہے ہیں قد آذى اللہ ورسولہ بإحجائہ لہ، آپ کے اس نے برائی بیان کی، والمسلمین اور مسلمانوں کی، ویحرض قریشا علیہم، اور وہ قریش کو آپ پر ابھارتا تھا، یعنی یہ تھی وجوہات، فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ۔ فقام محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتحب، یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ ابو عبداللہ انصاری شہید المشاہد کلہا، تمام غزوات میں حاضر ہوئے تھے، الی تبوک، سوائے تبوک کے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اس کو مار دوں؟ آپ نے کہا نام ہاں۔ اس نے کہا فاذن لی ان اقول شیئا، آپ مجھے اجازت دیں ان اقول شیئا، میں کوئی بات کروں آپ کے مخالف۔ آپ نے کہا کل، تو کہہ لے۔ فاتح محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ اس کے پاس آیا، اس نے کہا ان ھذا الرجل قد سألنا صدقۃ، بے شک یہ آدمی جو ہے اس نے ہم سے صدقہ جو ہے نا وہ مانگا ہے، وَإِنَّهُ قَدْ أَنَّانَا، اور تحقیق اس نے ہمیں تھکا دی ہے، اَيْ أَتْعَبَنَا وَكَلَّفَنَا، نیچے لکھا ہوا ہے المشقۃ، مطلب یہ ہے کہ ہر دوجے دن صدقہ دے دیو، ہر دوجے دن صدقہ دے دیو، اسے یار تنگ آئے پہ ہیں۔ وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ سے یا استسلف کا آپ سے قرض لوں، تم سے قرض لوں۔ قال وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ، اس نے کہا نیز اللہ کی قسم تم ضرور اس سے اکتا بھی جاؤ گے، بندے سے بھی اکتا جاؤ گے۔ قال إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ، اس نے کہا محمد نے ہم نے اس کی پیروی کی ہے یقیناً، فَلَا نُحِبُّ أَن نَّدَعَهُ حَتَّىٰ نَنظُرَ إِلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ يَسِيرُ شَأْنُهُ، ہم نہیں پسند کرتے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں تاکہ یہاں تک کہ ہم دیکھ رہے ہیں کس طرف یسیر شان اس کا معاملہ جو ہے لوٹتا ہے۔ وَقَدْ أَرَدْنَا أَن تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ، ہم نے ارادہ کیا کہ تو ہمیں 1 یا 2 وسق ادھار دے دے اناج کے۔ وَحَدَّثَنَا غَيْرَ مَرَّةٍ، اور کس نے بیان کیا؟ نیچے لکھا ہوا ہے سفیان نے کہا حدثنا عمرو غیر مرۃ ای مرارن، یعنی سفیان نے کہا عمر نے ہمیں یہ حدیث کئی دفعہ بیان کی لیکن اس میں فلم یذکر وسقا و وسقین، یہ ذکر نہیں کیا یہ الفاظ۔ فقلت له، پھر میں نے ان سے کہا فیہ وسقا و وسقین، اس میں یہ لفظ بھی ہیں۔ فقالا، تو عمر نے کہا ارا، میرا خیال ہے فیہ وسقا و وسقین، یہ الفاظ بھی اس میں ہیں۔ فقالا، پھر اس نے کہا نام ہاں ارہنونی، میرے پاس کوئی چیز گروی رکھ دو۔ انہوں نے کہا ای شین تریدو، یا یہ شین تریدو، کون سی چیز تو ارادہ رکھتا ہے؟ قال ارہنونی نساءکم، اپنی بیویاں میرے پاس گروی رکھ دو۔ انہوں نے کہا کیف نرہنو کا نساءنا، ہم آپ کے پاس، ہم تمہارے پاس اپنی بیویاں کیسے گروی رکھیں گے؟ وانت اجمل العربی، عربوں میں خوبصورت ہے، کل نو بڑھیاں ساڈے نال واپس ہی نہ جانتے، پھر کی کریں گے؟ انہوں نے کہا فرہنونی ابناکم، اپنے بیٹوں کو رکھ دو گروی میرے پاس۔ انہوں نے کہا کیف نرہنو کا ابنانا، ہم تیرے پاس اپنے بیٹوں کو کیسے گروی رکھیں؟ فیصب احدہم، ان میں سے ایک کو گالی دی جائے گی۔ فقال، پھر اس نے کہا روہنا بوسقین و وسقین، فقال، پھر آدمی کہے گا یا قیل کہا جائے گا روہنا بوسقین و وسقین، اس بندے کو، اس بچے کو گروی رکھا گیا تھا 1 وسق، یہ 2 وسقوں کے بدلے میں۔ لوگ یہ کہیں گے نا
وہ بس کر رہے تیرے ابے کا پتہ ہے ہاں دانے لینے کی خاطر تینوں جناب اتنے گروی رکھوا دیتا سی بس کر دے تو ہزار انہیں لینا یم پر آ رہے ولیکن نرہنو کا علامہ تھا ہم آپ کے پاس اسلحہ جو ہے وہ گروی رکھیں گے۔ سفیان نے کہا یعنی اسلحہ مراد وہ لے رہے تھے اسلحہ۔ فواعدہ ان یاتیہ اس نے اس سے وعدہ کیا اس کے پاس آنے کا۔ فجاءہ لیلاً اس کے پاس رات کو آیا ومعہ ابو نائلہ اور اس کے ساتھ ابو نائلہ بھی تھے۔ اچھا جی ابو نائلہ نیچے وہ میں پڑھ رہا تھا نیچے ابو نائلہ کے حوالے سے کیا لکھا ہوا وہ اخو کعب من الرضاعۃ اور یہ کعب کا رضاعی جو ہے نا وہ بھائی ہے۔ فدعاہم الی الحصن اس نے ان کو قلعے کی طرف بلایا فنازل الیہم پھر وہ اترا ان کی طرف۔ فقالت لہ امراۃ شارٹ کر دیا نا پھر یہ واپس آ گیا اسلحہ لے کر گیا یہ وہ فلانڈنگ ٹائم دیا ہوا تھا پھر اس کو بلایا مطلب ہاں جی آواز دی تو پھر اترا ان کی طرف۔ فقالت لہ امراۃ تو اس سے اس کی بیوی نے کہا این تخرج هذه الساعة اس وقت تو کدھر نکل رہا ہے؟ اس نے کہا انما ہوا محمد بن مسلمہ در حقیقت یہ محمد بن مسلمہ ہے واقعی ابو نائلہ اور میرا بھائی ابو نائلہ ہے یعنی یہ اس کا بھائی تھا نا رضائی بھائی۔ وقال غیر عمر اور عمر کے علاوہ نے کہا قالت اس نے کہا یعنی عمر کے علاوہ جنہوں نے حدیث بیان کی ہے نا انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ اس عورت نے کہا اسمع صوتاً میں آواز سن رہی ہوں کانہ یقطر منہ الدم جس سے خون ٹپک رہا ہے۔ اس نے کہا انما ہوا اخی خطرے کی بات نہیں ہے در حقیقت یہ میرا بھائی ہے محمد بن مسلمہ و رضی اور میرا رضائی بھائی ابو نائلہ ان الکریمہ اور ویسے بھی ڈرپوک بندے گھروں نہیں نکل دے کہ اگر کوئی لڑنے کی بات ہوگی تو میں لڑ بھی لوں گا کون سا اتنا مسئلہ ہے انہیں نہیں کہ جناب خطرہ ہے تو بندہ گھروں ہی نہ نکلے منجی تھلے وڑیا رہے۔ ان الکریم لو دعی الی طعنۃ بلیل لا جابہ بے شک جو معزز آدمی ہے اگر اس کو دعوت دی جائے نیزہ بازی کی طرف بلیل رات کو لا جابہ تو وہ جواب دیتا ہے بہادر آدمی مراد۔ رابی نے کہا یدخل محمد بن مسلمہ معه برجلین اور محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھ جو ہے نا دو آدمی داخل کیے تھے۔ قیل لسفیان سفیان سے کہا گیا سماہم عمر نے ان کا نام لیا تھا اس نے کہا سما بعضهم ان میں سے بعض کا نام لیا تھا۔ عمر نے کہا جا معه برجلین وہ اپنے ساتھ دو بندوں کو لے کر آیا تھا۔ فقالا پھر اس نے کہا اذا ما جا جب وہ آ گیا وقال غیر عمر اور عمر کے غیر نے کہا یعنی وہ بندے یہ تھے عمر نے وہ نام نہیں بیان کیے دوسروں نے نام بیان کیے ابو ابس بن جبر والحارث بن اوس وعداد بن بشر یہ تین لوگ تھے۔ عمر نے کہا جا معه برجلین وہ اب دوبارہ پھر وہی کلام ہے اپنے ساتھ وہ دو بندے لے کر آیا تھا۔ فقالا پھر اس نے کہا اذا ما جا جب وہ آ گیا فینی قائل پس بشارہ پس بے شک میں بات کروں گا اس کے بالوں کے بارے میں فاشمو پھر اس کو سونگوں گا۔ اس نے نیچے لکھا ہوا انہوں نے لکھا ہوا فینی قائل ای آخذ یعنی میں اس کے بال پکڑوں گا ضروری نہیں ہے ویسے بندہ بات کرنے والا بھی بات ٹھیک ہے ترجمہ ہو سکتا ہے یہاں پہ۔ فیضا رہی تمونی جب تم مجھے دیکھو استمکان تم راس میں نے اس کے سر پہ قدرت پالی ہے فدونکم تم پکڑو فضربو پھر اس کو مار دو پھر اس کو مارو فدونکم پکڑو کیا خذوہ بسیفکم تلوار پکڑو یا تلواریں پکڑو اس کو مارو۔ وقال مرتن پھر ایک دفعہ رابی نے یہ بھی حدیث میں یہ کہا ثم اشمکم پھر میں تمہیں سنگھاؤں گا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے آپس میں پہلے پلان بنا لیا کہ وہ آئے گا ہم جناب اس طرح کر کے اس کو ماریں گے۔ فنازل الیہم متوشیاً وہ اترا ان کی طرف کپڑے میں لپٹا ہوا تھا وہ ینفح منہ ریح الطیب عمدہ قسم کی خوشبو جو ہے وہ سے پھوٹ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا ما رأیت الیوم ریحا ای اطیبا میں نے آج کے دن کی طرح کوئی خوشبو یعنی عمدہ خوشبو نہیں دیکھی یہ اس نے کہا ٹھیک ہے محمد بن مسلمہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب آگے تھے اس نے کیا کہا وقال غیر عمر اور عمر کے غیر نے کہا یعنی عمر کے علاوہ جس نے حدیث بیان کی اس نے یہ کہا آگے سے اس نے یہ جواب دیا اندی آثار سید العربی واکمل العربی
میرے پاس جو ہے نا عرب اس کا ترجمہ عجیب سا بنتا ہے، عرب جو سردار ہے اس کے زیادہ جو خوشبو ہے، عمدہ خوشبو ہے، یعنی اس طرح کا ترجمہ بنے گا، لیکن یہ فٹ نہیں آ رہا تھا، تو کیونکہ اس نے بات کی تھی اپنی بیوی کے حوالے سے، اس لیے نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے قال فی الفتح فکان سید تصیف من نسائن۔ علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے جو لفظ سید ہے یہ تصحیف ہے، یہ سید نہیں ہے، اصل میں یہ نساء ہے۔ کان عندی اطہر نساء العربی واکمل العربی، عرب عورتوں میں میرے پاس سب سے خوشبودار اور مکمل جو عورت ہے یا عورتیں یا بیویاں ہیں، مطلب یہ ہے کہ میری جو بیویاں ہیں وہ خوبصورت ہیں اور عربوں میں سب سے اچھی ہیں، اس لیے خوشبو مجھ سے آ رہی ہے۔ فلمان آتر نساء سید العربی علی الحذف، یہ نیچے انہوں نے نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ عمر نے کہا فقال، پھر اس نے کہا تاذن لی، کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے نا شما راسا کہ میں تیرا سر سونگھ لوں؟ اس نے کہا نام ہاں۔ فشمعوا، پھر اس نے اس کو سونگا، ثم شمع صحابہ، پھر اس نے اپنے اصحاب کو سنگایا۔ ثم قال، پھر اس نے کہا تاذن لی، پھر تو مجھے اجازت دیتا ہے دوبارہ؟ اس نے کہا نام ہاں۔ فلما استمکن منہ، جب اس نے اس پہ قدرت والی کہا دونکم، پکڑو، فقاتلوا، انہوں نے اس کو مار دیا۔ ثم اتوا النبی، پھر وہ الگ نبی کے پاس ہے، فاخبروا، انہوں نے آپ کو خبر دے دی۔ تو یہ تھا جو ہے نا کیا کعب بن اشرف، اس کے قتل کے حوالے سے جو حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے ابھی وہ پڑھی ہے۔ چلیں ابھی ہم چلتے ہیں آگے ابو رافع کے واقعے کی طرف، چلیں جی۔ ہاں جی، ابو رافع عبداللہ بن ابی الحقیق کے قتل کا بیان۔ ویقال سلام بن ابی الحقیق، اور اس کو سلام بن ابی الحقیق بھی کہا جاتا تھا، کان بخیبر، یہ خیبر میں تھا۔ ویقال، اور یہ بھی کہا جاتا ہے فی حصن لہ بارض الحجاز، حجاز کی زمین میں اپنے قلعے میں تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یکون حصن کان قریبا من خیبر، خیبر سے قریب ہی ہو، فی اطراف ارض الحجاز، حجاز کے سرزمین میں، تو اس لیے یہ کہہ دیا۔ زہری نے کہا ہوا بعد کعب بن الاشرف، یہ جو واقعہ یہ کعب بن اشرف کے بعد پیش ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس کے قتل کے بعد اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہاں صحیح بخاری میں جو لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ قتل کرنے کے لیے جاتا ہے، اور تاریخ کی جو کتاب ہے شاید ابن سعد یا ابن اسحاق ہے جس نے یہ واقعہ لکھا، مجھے یاد نہیں، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ قتل کرنے کے لیے ایک بندہ نہیں اندر گیا تھا، بلکہ 2 4 5 لوگ جو ہے نا وہ گئے تھے، 4 5 لوگ تقریباً گئے تھے۔ تو اس طرح یہ تھوڑا سا نا تعارض آتا ہے کہ بھئی یہ امام بخاری جو ہیں یہ ہسٹری لکھتے ہیں تو اس میں اس طرح، اور جو مورخین ہیں وہ یہ جو واقعہ لکھتے ہیں تو اس میں وہ بعض جزیات میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عن البراء بن عازب قال بعث رسول اللہ رہطا الی ابی رافع، اللہ کے نبی نے ایک گروہ ابو رافع کی طرف بھیجا۔ ابھی یہ راہتن کا لفظ کن پر بولا جاتا ہے؟ نیچے لکھا ہوا ما دون العشرۃ من الرجال، 10 سے کم افراد مراد ہوتے ہیں، مطلب گروہ سے مراد یہ نہیں کہ جناب 50 60 100 بندہ بھیج دیتا سی، چند لوگ تھے۔ فدخل علیہ عبداللہ ابن عتیق بیتہ لیلا، عبداللہ بن عتیق اس پر بیتہ اس کے گھر میں لیلا رات کو داخل ہوئے، وہ نائم، اور وہ سو رہا تھا، فقتلہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ تو شارٹ کٹ ہے بہت ہی، بھی بندہ گیا گھر میں جا کے مار دیا، لیکن کیسے گیا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ گھر میں اگر آپ قلعے کی بات کریں تو وہ بڑا محفوظ ایریا ہوتا ہے، بڑی سیف جگہ ہوتی ہے جو قلعہ ہوتا ہے، قلعہ ہوتا ہے، ویسے ہمارے اردو زبان میں قلعہ کہہ دیتے ہیں، ویسے قلعہ لفظ اصل جو لفظ قلعہ ہے، تو وہ جو قلعہ ہے یا قلعہ یا جو بھی آپ بولیں گے، بڑی بلڈنگ ہے، اب اس میں جانا گھسنا، پھر وہاں پہ اور لوگ بھی ہیں، مارنا یہ آسان کام نہیں ہے۔
تو یہ سارے کوسچن پیدا ہوتے ہیں، بھئی وہ تو ادھر تھا، کیسے اتنی جلدی مار دیا؟ تو آگے پھر وہ تفصیلاً حدیث کو لے کر آگے کیسے کیسے یہ لوگ گئے تھے اور کیسے کیسے انہوں نے تدبیر کی، اور تدبیر کرنے کے بعد جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے اس کو مارا۔ چلیں جی پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے ابو رافع یہودی کی طرف رجالا من الانصار، انصار کے کچھ آدمی بھیجے۔ اب اس کو قتل کی وجوہات بھی یہی لکھی ہوئی ہیں کہ یہ شرارتی تھا، یہ جناب اس نے کیا کیا، جا کے قریش کے لوگوں کو بھڑکایا بھڑکویا یہ وہ، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا یہ تدبیریں شدبیریں کرتا تھا۔ ادھر شاید کہیں لکھا ہوگا یا ادھر نہیں لکھا ہوا، بہرحال میں نے ایسے پڑھا ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی۔ اچھا ابھی فی الحال نہیں مجھے نظر آیا، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ تو بعث رسول اللہ الی ابی رافع الیہودی رجالا من الانصار، اللہ کے نبی نے ابو رافع یہودی کی طرف انصار کے کچھ آدمی بھیجے، وامر علیہم عبداللہ ابن عتیق، عبداللہ بن عتیق ان پر امیر بنایا۔ وکان ابو رافع یہودی رسول اللہ، اللہ کے نبی کو ایذا دیتا تھا، ویعین علیہ، اور آپ کے خلاف مدد جو ہے نا وہ کرتا تھا۔ یہ لکھا بابا والذی حزب الاحزاب، وہ جو لشکر سارے جمع ہو کے آئے تھے نا، تو اس نے پیچھے سے کہا تھا جاؤ لڑو، جا کے سارے اکٹھے جا کے مارو انہوں نے، آپ ادھر کیا کر رہے ہو یہ وہ فلان ڈینگ، تو یہ کہنے والا تھا، ٹھیک ہے۔ وکان فی حصن لہ بارض الحجاز، حجاز کے سرزمین میں اپنے یہ قلعے میں تھا، مطلب یہ کہ قلعہ اس کا ادھر ہی تھا۔ فلما دنوا منہ، جب وہ اس سے قریب پہنچے، وقد غربت الشمس، سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا تھا۔ وراح الناس بسارہم، اور لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ لوٹے تھے۔ عبداللہ نے کہا اپنے اصحاب سے، قال عبداللہ لاصحابہ اجلسوا مکانکم، اپنی جگہ پہ بیٹھو، فانی منطلق، پس بے شک میں جانے والا ہوں، ومتلطف للبواب، اور دربان کے لیے میں تدبیر کرنے والا ہوں۔ مطلب یہ کہنا کہ میں یا جا کے نا یہ دروازے سے بندہ کھلوتا ہے نا، اینو دال آ کے اندر جانا ہوا، میں لالی دال آنا ہوا تاکہ اندر جاؤں، لالی آنا تو کھلا تاکہ میں داخل ہو جاؤں۔ فاق والا پھر وہ آیا تا دناب من الباب، یہاں تک کہ دروازے سے قریب پہنچا۔ ثم تکنا بثوبہ، پھر اس نے کپڑا اوڑھ لیا، کانہ یقضی حاجت، گویا کہ وہ قضاء حاجت کر رہے ہیں، پیشاب کرن بہ رہے ہوتے ہیں۔ وقت داخل الناس، تاکہ ایک لوگ داخل ہو چکے تھے، اچت نیمی جگہ ہے نا، پہاڑی ایریا، ہاں جی، تو کوئی بندہ اگے پیچھے ہو سکتا پیشاب شروع کرن۔ فاتح فبی البواب، دربان نے آواز لگائی، یا عبداللہ، اللہ کے بندے، او اللہ کے بندے، لکھا ہوا ہے لم یرد بھی العلم بل المان الحقیقیہ لأن الناس کلہم عبید اللہ، وہ کیسے ویسے کہہ دیتے ہیں نا اللہ کے بندے، ہاں جی، نام نہیں لے رہے، اگرچہ یہ عبداللہ ہی تھا، ٹھیک ہے۔ ان کنت ترید ان تدخل فادخل، اگر تو ارادہ رکھتا ہے کہ تو داخل ہو پھر تو آ جا۔ فإنی ارید ان اغلق الباب، دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو لوگ دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کو یہ ہوتا ہے دروازہ بند کرنا ہے، ہاں جلدی جلدی گھر پہنچیے دروازہ بند کر کے، یعنی کی سر دردی بھی تو کتنے جانا ہے، کتوں آئے ہیں، کندے کار آئے ہیں، یہ وہ، انہوں نے کہا تو اندر ہو دروازہ بند کرنے دے۔ فدخلت فکمان، تو پھر میں چھپ گیا۔ فلما داخل الناس، جب لوگ داخل ہوئے، اغلق الباب، اس نے دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا۔ ثم علق الاغالیق علی ود، پھر ایک کھونٹی پر وہ جو چابیاں اس کو لٹکا دیا۔ راوی نے کہا فقمت الی الاقالید، میں ان کی طرف کھڑا ہوا چابیوں کی طرف، فاخذ ہوا، میں نے ان کو پکڑ لیا۔ ففتحت الباب، میں نے دروازہ کھولا۔ اب یہ نہیں فوراً، ٹھہر کے کچھ وقت کے بعد۔ وکان ابو رافع یسمع عندہ، ابو رافع کے پاس رات کو قصے کہانیاں بیان کیے جاتے تھے۔ وکان فی علالیہ لہو، اور وہ اپنا بالا خانے میں تھا، علالیہ بالا خانے میں تھا۔ وہی الغرفہ، یہ ترجمہ نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے۔ فلما ذهب عنہ اہل سامری، جب رات کو قصے کہانیاں بیان کرنے والے اس سے چلے گئے، بات وہ گپاں گپاں رات میں مارنیاں بہ کے، سائت الیہ، میں اس کی طرف چڑھا، فجال تو میں شروع ہوا، کلما فتحت بابا، جب بھی کوئی دروازہ کھولتا تھا، اغلقت علیہ من داخل، اپنے اوپر اندر سے بند کر لیتا۔ کل تو میں کہتا ان القوم، بے شک لوگ، لو ناظروا بھی، اگر ان کو میرے بارے میں علم ہوا، لم یخلصوا الیہ، وہ مجھ تک نہیں پہنچیں گے، حتی اقتلوا، یہاں تک کہ میں اس کو قتل کروں گا۔ فانتہیت الیہ، میں اس تک پہنچا، فاذا ہوا فی بیت مظلم، تو اچانک وہ
طریق گھر میں تھا، واسطہ عیال ہی اپنے خاندان بال بچوں کے درمیان۔ لا ادری میں نہیں جانتا آئینہ ہوا من البیت کہ وہ گھر میں کدھر ہے۔ قلت میں نے کہا وا رافع، اس نے کہا من ھذا یہ کون ہے؟ فاہویت نحو صوتی، میں نے آواز کی طرف قصد کیا، فاضربوا ضربۃ، پھر میں اس کو بالسیف تلوار کی ایک ضرب مارتا ہوں۔ وانا داعش، اور میں پریشان تھا، اے مضطرب، نیچے لکھا ہوا ہے متحیر مضطرب، میں حیران تھا، پریشان تھا۔ فما اغنیت شیئا، میں نے کچھ کفایت نہ کیا، مطلب یہ کہ وہ میرا بندہ پہنچ لیا ہوئے نا، ڈریا ہوئے تو کام کرنا کو کام ہوندا ہی نہیں صحیح طرح، وہ جلدی نہ ماریا تو لگا ہی نہ، وسا اس نے چیخ ماری، وخرجت من البیت، میں گھر سے نکل گیا۔ فامکث غیر بعید، میں تھوڑی دور جا کے ٹھہرا یا تھوڑی دیر ٹھہرا، ثم دخلت الیہ، یہ لکھا ہوا ہے غیر بعید ای زمان یسیر، ثم دخلت الیہ، پھر میں داخل ہوا، میں نے کہا ما ھذا صوت یا ابا رافع، اے ابو رافع یہ آواز کیا ہے؟ اس نے کہا لیمک الویل، تیرے ماں کے لیے ہلاکت، تیری ماں مر جائے۔ ان رجلا فی البیت، گھر میں کوئی آدمی ہے، ضربنی قبل بالسیف، اس نے مجھے تلوار ماری ہے تھوڑی دیر پہلے۔ قال فاضربوا ضربۃ اسخنت، رابی نے کہا پھر میں اس کو مارتا ہوں ایک ضرب، اسخنت، میں اس کو زخمی کر دیا، ولم اقتل، خوب زخمی کر دیا، نیچے لکھا ہوا من الاسخان ای بالغت فی جراحتہ، خوب زخمی کر دیا، ولم اقتل، میں نے قتل نہیں کیا۔ ثم وضعت ضبیب السیف فی بطنی، پھر تلوار کی جو نوک ہے، جو کنارہ، میں نے اس کے پیٹ پہ رکھا، حتی اخذ فی داری، یہاں تک کہ اس کے جو کیا کہتے ہیں پیٹ ہے اس میں وہ اخذ، وہ شروع ہوا، یعنی وہ چلا گیا۔ یہ زبیب پہ حاشیہ لگایا ہوا کہ زبیب کا لفظ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ زبا کا لفظ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے۔ انما هو زبد السیف وهو حرف حد السیف فطرف، واما زبیب فلا ادری له معنی یسیع فیہ، زبیب کا معنی سیلان الدم من الفم، منہ سے خون کا بہنا، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں زبیب نہیں ہے، یہاں پہ زبا کا لفظ ہے، اور بعد نے کہا زبیب نہیں سبیب ٹھیک ہے، اگر آپ نے زبیب کہنے کی یہی شکل لینی ہے تو پھر سبیب چلے گی، زبیب نہیں، ادروائز یہاں پہ یا تو زبا کا لفظ ہے یا سبیب کا لفظ ہے، زبیب کا لفظ غلط ہے، یہ نمبر انہوں نے حاشیہ لگایا ہوا ہے۔ میں نے کہا نا جہاں بھی کوئی اہم بات ہوتی ہے یہ حاشیہ لگاتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں۔ فعرفت انی قتلت، میں نے پہچان لیا کہ میں نے قتل کر دیا، فجعلت، میں شروع ہوا افتح الابواب، دروازے کھولنے لگا، باباً ایک ایک دروازہ، حتی انتہیت الی درجۃ لہ، یہاں تک کہ اس کی سیڑھی تک پہنچا۔ فوضعت رجلی، میں نے پاؤں رکھا، وانا ارا، اور میں سمجھ رہا تھا، انی قد انتہیت الی الارض، تحقیق میں پہنچ گیا ہوں زمین تک۔ فوقعت فی لیلۃ مقمرۃ، تو میں چاندنی رات میں فوقعت، گر گیا، اور جلدی اندر باہر آیا نا بھاگتا ہوا، تو مطلب یہ کہ غلطی لگی اور جناب نیچے۔ فن کسرت ساقی فاصبتها، میری پنڈلی ٹوٹ گئی، میں اس کو باندھا بھی امامت، پگڑی کے ساتھ۔ ثم انطلقت، پھر میں چلا، حتی جلست علی الباب، یہاں تک دروازے پہ بیٹھ گیا۔ فقلت، پھر میں نے کہا لا اخرج اللیل، رات کو میں نہیں نکلوں گا، حتی اعلم، یہاں تک کہ میں جان لوں، اقتلتہ، آیا میں نے قتل کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے ابھی ایسا کوئی مسئلہ پیش ہے، ڈردے لوگ باہر ہی نہیں نکلتے نا رات کو، کہ باہر پتہ نہیں لوگ بندے زیادہ کھلوتے ہیں ان کے مسئلہ بن جائے گا، وہ سارے اندر ہی رہے، یہ باہر دروازے پہ۔ فلما صادی کو، جب مرغے نے آواز چیخا، اذان دی، مطلب صبح کے ٹائم، فجر کے ٹائم، قام الناعی علی السور، دیوار پر موت کی اطلاع دینے والا کھڑا ہوا، اس نے اعلان کیا انی ابا رافع، میں ابو رافع کی موت کی خبر دیتا ہوں، تاجر اہل الحجاز، جو اہل حجاز کا تاجر ہے۔ فانطلقت الی اصحابی، میں اپنے صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا نجا، جلدی کرو، النجا، بچنے کی طرف، مطلب بچو اتوں، بچو۔ فقد قاتل اللہ ابا رافع، انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے النجا بمعنی سلامتی، والمد اشارو، اچھا مطلب اے یاسری ہو، نیچے جلدی کرو، وہ لکھا ہوا ہے النجا اے یاسری ہو، جلدی نکلو اتوں، جلدی یہاں سے چلو، النجا کی طرف آپ یہ کر لیں۔ فقد قتل اللہ ابا رافع، اللہ نے ابو رافع کو قتل کر دیا۔ فانتہیت الی النبی، پھر میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، فحدثت، میں نے یہ حدیث بیان کی، یہ ساری واقعہ بیان کیا۔ آپ نے کہا ابسط رجلک، اپنا پاؤں پھیلا، فبسطت رجلی، میں نے اپنا پاؤں پھیلایا، فماسا، آپ نے اس پہ ہاتھ پھیرا، فکان والا اشتکی قطو، گویا کہ مجھے وہ تکلیف کبھی ہوئی نہیں تھی، ایسے بعد میں محسوس ہوا۔ چلیں
عن ابی اسحاق قال سمعت البراء قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ابی رافع عبد اللہ ابن عتیق وعبد اللہ ابن عتبہ فی ناس معہم، اللہ کے نبی نے ابو رافع کی طرف عبداللہ بن عتیق کو اور عبداللہ بن عتبہ کو فی ناس کچھ لوگوں میں معہم جو ان کے ساتھ تھے بھیجا، فانطلقوا وہ چلے۔ اس میں بھی وہی تفصیل ہے، کچھ چیزیں میرے خیال مختلف ہے تھوڑی سی، وہ جزئیات میں آپ دیکھیں گے تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے بھائی۔ حتی ادنوا من الحصن، یہاں تک کہ وہ پہنچے قلعے سے قریب۔ فقال لهم عبداللہ بن عتیق، عبداللہ بن عتیق نے ان سے کہا امکثوا انتم، تم ٹھہرو، حتی انطلق انا، یہاں تک کہ میں جاتا ہوں، فانظر، پھر میں دیکھتا ہوں۔ قال، اس نے کہا فتلطفت، پھر میں نے تدبیر کیا نہ ادخل الحصن، کہ میں قلعے میں داخل ہوں۔ ففقدوا حمارا لهم، انہوں نے اپنا گدھا گم پایا۔ قال، اس نے کہا فخرجوا بقبس، وہ نکلے آگ کا شعلہ لے کے، یطلبون، وہ گدھے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اب یہ فرق ہے اس میں، یہ کہ وہ گدھا ڈھونڈ رہے تھے اور وہ نکلے، مطلب رات ہو گئی تھی۔ اس میں یہ کہ پیشاب کرنے جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا اور دروازہ۔ اچھا یہ بھی امکان ہے کہ بھی وہ گدھا ڈھونڈنے جب نکلے تو اس وقت یہ بیٹھ گیا ہو، مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی یہ نہیں کہ یہ چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہراً دیکھنے میں جو ہے نا وہ تعارض ہے کہ ادھر جب شام ہو گئی، ادھر لکھا ہوا ہے شام ہو گئی، سورج، لوگ جانے لگے تو دروازہ بند کرنے لگا، تو اس نے کہا یہ تھوڑا سا بڑا اختلاف ہے۔ کالا خشیت ون، اور افا، مجھے ڈر سا کہ میں پہچان لیا جاؤں۔ کالا فغطیت راسی، میں نے اپنا سر ڈھانپ لیا اور اپنا پاؤں۔ وجلس، اور میں بیٹھ گیا، کرنی اخذی حاجتن، گویا کہ میں کہتے حاجت کر رہا ہوں۔ ثم نادى صاحب الباب، پھر دروازے والے نے آواز لگائی، من اراد ان يدخل فليدخل، جو ارادہ رکھتا ہے داخل ہونے کا داخل ہو جائے، قبل ان اغلق، پہلے سے کہ میں دروازہ بند کروں۔ فدخلت، میں داخل ہو گیا۔ ثم اختبأت في مربط حمار، گدھے کے ایک باڑے میں پھر میں چھپ گیا، عند باب الحصن، قلعے کے دروازے کے پاس۔ فتعشوا عند ابی رافع، انہوں نے رات کا کھانا ابو رافع کے پاس کھایا۔ وتحدثوا، بات چیت کی، حتی ذهب ساعة من الليل، رات کی ایک گھڑی جو ہے نا وہ گزر گئی۔ ثم رجعوا الى بیوتہم، پھر وہ لوٹے اپنے گھروں کی طرف۔ بڑا قلعہ ہوتا ہے نا، الگ الگ بنے ہوتے ہیں کمرے شمرے۔ فلما حدات الاصوات، گھر بلکہ الگ الگ بنے ہوتے ہیں۔ جب آوازیں پست ہو گئیں، ٹھہر گئیں، ولا اسمع حرکتن، اور میں کوئی حرکت سن نہیں رہا تھا، خرجت، میں نکلا۔ رابی نے کہا فرأیت صاحب الباب، اور میں نے دروازے والے کو دیکھا، حیث وضع مفتاح الحصن، اس نے کہاں پہ قلعے کی چابی رکھی ہے، فی قوۃ، ایک آلے میں۔ فاخذت، میں نے وہ پکڑ لی، ففتحت باب الحصن، قلعے کا دروازہ میں نے کھول دیا۔ رابی نے کہا قلت، میں نے کہا ان ناظر بی القوم، اگر میرے بارے میں لوگوں کو پتہ علم ہو گیا، ان طلقت علی محل، میں چلوں گا مہلت پہ، یہ میرے پاس ٹائم ہوگا، پاس جاؤں گا میں۔ ثم عمدت الی ابواب بیوتہم، یہ کیا لکھ رہے ہیں یہاں پہ، اچھا وہی ہے۔ پھر میں نے قصد کیا ان کے گھروں کے دروازوں کی طرف، فغلقتها علیہم، میں نے ان پر بند کر دیا، من ظاہرین، اندر سے۔ ثم سعیت، من ظاہرین، باہر سے، یعنی لوگوں نے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لوگوں کے دروازے باہر کنڈیاں مار دیتی ہیں نا تاکہ لوگ نہ نکلنے تو ٹائم لگے۔ ثم سعیت الی ابی رافع، پھر میں نے ابو رافع کی طرف قصد کیا، سعیت، چڑھا، فی سلم، من سیڑھی میں، فاذا البیت مظلم، اچانک جو رات ہے وہ مظلم، اندھیری تھی، کطفیہ سراجہ، اور اس کا جو چراغ ہے وہ بجھا دیا گیا تھا۔ اب اس میں یہ ہے نا، یہ تھوڑی سی رات اندھیری تھی، ادھر یہ کہ رات کو چاند نکلا ہوا تھا۔ میں نے کہا نا تھوڑے سے جزئیات میں اختلاف ہے۔ فلم ادری، میں نہیں جانتا تھا، این الرجل، آدمی کدھر ہے۔ فقلت، پھر میں نے کہا یا ابا رافع، قال من ھذا، اس نے کہا کون ہے۔ راوی نے کہا فعمدت نحو صوتی، میں نے قصد کیا آواز کی طرف، فاضربہ، پھر میں اس کو مارتا ہوں، وصاح، وہ چیخا، فلم تغنی شیئا، اس ضرب نے کچھ کفایت نہ کیا، فلم تغنی شیئا ای فلم تنفع الضربہ، نیچے لکھا ہوا ہے۔ ثم جئت، پھر میں آیا، کانی اغیث، گویا کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یا مالک یا ابا رافع، اے ابو رافع، تجھے کیا ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ وغیرت صوتی، میں نے اپنی آواز چینج کر دی، بدل دی۔ اس نے کہا لا اعجبک، کیا میں تجھے تعجب نہ کروں، اتنے کھلوتا ہے تو، لیومی کا ویلو، تیری ماں کے لیے ہلاکت ہو، تیری ماں مر جائے، یہ تو بندہ میرے تے آ گیا، تو اتنے لوگ پوچھیے نا کیا ہو گیا۔ داخل علیہ رجل، میرے پاس ایک آدمی داخل ہوا ہے، فضربنی بسیف، اس نے مجھے تلوار ماری ہے۔ قال فعمدت له ایضا، پھر میں نے اس کا قصد کیا، فاضربوا اخرى، میں اس کو دوسری ضرب لگاتا ہوں، دوسری دفعہ اس کو مارتا ہوں۔ فلم تغنی شیئا، اس نے کوئی کفایت نہیں کیا۔ فسافر، وہ چیخا، وقام اہل، اس کے گھر والے کھڑے ہو گئے۔
راوی نے کہا سما جی تو پھر میں آیا بغیر تو صوتی، میں نے اپنی آواز چینج کی، کہیت المغیثی، مدد کرنے والے کی حیات کی طرح، وَإِذَا وَمُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ، اور اچانک وہ لیٹا ہوا تھا علی ظہری، پیٹھ کے بل، فَاضَعُ السَّيْفَ، پھر میں تلوار رکھتا ہوں، فی بطنی، اس کے پیٹ میں، سمان کافی علیہ، پھر میں اس کے اوپر دباؤ ڈالتا ہوں، جھکتا ہوں، حتیٰ سمیت، یہاں تک کہ میں نے سنے صوت العظم، ہڈی کی آواز، مطلب یہ کہ وہ ہڈی کے اندر پیٹ میں چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے نا یہ پہلے والی جو حدیث ہے نا، یہ اس میں باتیں جو ہے نا وہ زیادہ معقول ویسے لگتی ہیں اس میں جو ہیں، کیونکہ اس میں یہ تیسری دفعہ جا رہا ہے اور وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے، ابھی بندہ مسئلہ بن جائے، بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا دائیں بائیں، وہ لیٹا تو نہیں نا ہوگا بھی آجا میں نے مار لے، میں لمحہ پہ میرے ٹیڑے تلوار رکھ لیں، تو یہ عجیب سی بات بہرحال مجھے لگ رہی ہے، یہ عجیب سی بات اس میں ہے۔ حتیٰ سمیت صوت العظم ثم خرجت دائشا، پھر میں نکلا دائشا، حیران تھا، اتیت السلم، یہاں تک میں سیڑھی پہ آیا، اريد ان انزل، ارادہ رکھتا تھا اترنے کا، فاسقط منه، پھر میں اس سے گر جاتا ہوں، فانخلعت رجلی، میرا جو پاؤں ہے وہ اس میں موچ آ گئی، فاصبت، میں نے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اچھا اس میں پڑھ لوں، میں دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، فاصبت، میں نے پٹی باندھی، ثم اتيت اصحابي، پھر میں اپنے صاحب کے پاس آیا، احجر، اور میں جو ہے نا وہ چل رہا تھا جیسے بیڑی لگی ہوئی ہوتی ہے، بڑی مشکل سے چل رہا تھا، احجر، بڑی مشکل سے چل رہا تھا، بھئی یہ چھلانگ لگا لگا کر چل رہا تھا، جیسے کوئی بیڑی لگی ہو نا تو پاؤں اٹھانے میں مشکل ہوتی ہے، ویسے احجر، یہ لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، ای امشی مشی المقید، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فقول تو پھر میں نے کہا انطلقوا، تم چلو، فبشروا رسول اللہ، اللہ کے نبی کو خبر بشارت دے دو، فإنی لا ابرأ، میں یہاں پہ رہوں گا، حتی اسمع النائیہ، یہاں تک کہ میں موت کی اطلاع دینے والے کی آواز جو ہے وہ سن لوں۔ فلما کان فی وادی الصبح، جب صبح کا وقت میں وہ پہنچے، یا صبح کا وقت ہوا، صعد النائیہ، موت کی اطلاع دینے والے نے چڑھا، پھر اس نے کہا انا ابا رافع، ابو رافع کی موت کی میں اطلاع دیتا ہوں۔ راوی نے کہا فقمت، تو پھر میں کھڑا ہو گیا، امشی، میں چل رہا تھا، ما بی کالبتن، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اب یہ دیکھ لیں نا، پیچھے یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس گیا، آپ نے ہاتھ پھیرا، پھر وہاں پہ، یہاں پہ یہ ہے، یہ تھوڑے سے بعض جزیات کا اختلاف ہے بھائی۔ قال فقمت امشی ما بی قلبۃ فادرکت اصحابی، میں نے اپنے صحاب کو پایا، قبل یا تب النبی، پہلے سے کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس ہیں، فبشرت، پھر میں نے آپ کو بشارت دے دی۔ تو یہ ہے جی، یہاں تک وہ لوگ جن کا تعلق بنو نذیر کے ساتھ تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ بنو نذیر کے واقعے کے متصل بات ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اب آگے غزوہ احد جو ہے نا وہ لے کر امام بخاری جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں، اور جو عام مورخین ہیں میرا خیال ہے وہ یہ کہتے ہیں غزوہ بدر کے بعد احد ہے، پھر احد کے بعد جو باقی واقعات ہیں نا یہ کیا کہتے ہیں نذیر اور وغیرہ وغیرہ باقی جو ہیں وہ سارے اس کے بعد ہیں۔ آپ کو میں نے ریزن بھی بیان کی تھی کیونکہ اس دور میں ایسا نہیں تھا کہ واقعات کے ساتھ ساتھ ان کی جو ڈیٹس ہیں اور جزئیات ہیں یہ لکھی جا رہی ہوں، یہ بعد میں لکھی گئی۔ یہ صحیح بخاری تو 200 سال کے بعد لکھی جاتی ہے، اور جو تاریخ ہے جس نے سب سے پہلے اس کو مینشن کیا، جو کتاب جس کا ذکر ہے، تو وہ 100 سال کے بعد جو ہے نا وہ لکھی جاتی ہے، تو اس لیے تھوڑا بہت جزئیات کا جو ہے نا وہ اختلاف ہے، اور یہ ٹائم ٹیبل ہے اس کا بھی اختلاف ہے۔ اب غزوہ احد ہے، یہ کافی لمبا چوڑا ہے اور ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہے، اس لیے میرا خیال اس کو ہم چھوڑتے ہیں، نیکسٹ کل انشاءاللہ ہم اس کو پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔